بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر میں شیعیت کیسے پھیلی؟ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں پیغام محمد و آل محمد کو پھیلانے میں شیعیت کا جو اثر ہے، شیعیت کے پھیلانے میں عزاداری کا بہت بڑا اثر ہے۔ شیعیت دنیا بھر میں پھیلی ہے تو عزاداری کے ذریعے سے، اور پھیل رہی ہے تو عزاداری کے ذریعے سے، اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ عزاداری، یہ مظلوم کو رونا، یہ مظلوم کا غم، مظلوم کی یاد، مظلوم کے مشن کی پرچار، یہ فطرت انسانی کے مطابق۔ نجم افندی مرحوم نے بڑا خوب کہا تھا، مظلوم تو سب کا ہوتا ہے، مظلوم کو سب جگ روتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں فطرت انسانی، اور یہ ہماری بات نہیں ہے عزیزان۔ یہ ایک فرانسوی اسکالر ہیں رینو جوزف، ان کے اس مقالے کا خلاصہ لکھا ہے آیت اللہ العظمی آغا صافی گلپگانی نے پرتوی از عظمت امام حسین علیہ السلام میں۔ البتہ انہوں نے خلاصہ لکھا ہے، اور اس کی تفصیل انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے آغا نے کہ یہ ایک دوسری کتاب میں جو ذکر الحسین نامی کتاب ہے مہاجر عاملی کی، اس میں یہ مقالہ مفصل موجود ہے۔ ہم نے اس کو اصلاح رسالے میں، کھجوا سے شائع ہونے والے رسالے میں بھی ہم نے اس کو دیکھا ہے، اردو میں اس کی ترجمہ ہے پورے مقالے کا۔ ڈاکٹر رینو جوزف جو ایک معروف فرانسوی اسکالر ہیں، اور ان کی وفات ہوتی ہے 1867 میلادی میں، عیسوی میں۔ تو وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور کئی کتابوں کے مترجم ہیں، بالخصوص فرانس زبان سے اردو میں، عربی میں، اور عربی سے فرینچ میں انہوں نے کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔ ایک کتاب ہے ان کی الاسلام والمسلمین، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دنیا بھر میں، اور مثلاً ہند میں، انہوں نے ہندوستان کا بر صغیر کا نام لیا ہے کہ سوگواری سید الشہداء ذریعہ بنی ہے ان کمالات اخلاقی کو پھیلانے میں، اور اخلاقی اور سیاسی تربیت کرنے میں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء میں جو شیعہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اور اس راہ تبلیغ کو، مجھے بہت اچھا لگا یہ کہ اس راہ تبلیغ کو جو وہ استعمال کرتے ہیں، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے دو اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہتے ہیں بعلوم و معارف موقعیت خاص دارت، یعنی اس ذریعے سے علم پھیلتا ہے۔ تو میں جو خلاصہ کرنا چاہتا ہوں اس گفتگو کا وہ یہ ہے کہ جہاں بھر میں اور بالخصوص بر صغیر میں عزاداری کے ذریعے سے شیعیت پھیلی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس عزاداری میں، اور بالخصوص انہوں نے لکھا ہے ممبر وعظ و خطابہ اور سخرانی، اس میں کیا ہے، اس میں گویندگان توانا، بڑے بڑے علماء جب ان ممبروں پہ بیٹھ کے علمی بحثیں کرتے ہیں تو بعلوم و معارف موقعیت خاص دارد، تو یوں علوم محمد و آل محمد بھی پھیلتے ہیں۔ عزیزان، میں اس کو یوں جمع کر رہا ہوں، عزاداری ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، اور عزاداری کے اس پلیٹ فارم سے ہم علوم آل محمد کو پھیلا سکتے ہیں، اور یہی پھیلتا رہا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر جوزف نے یہاں لکھا ہے کہ یہ واضح کرتا ہے کہ شیعہ دین خود را بزور و شمشیر پیش نمی برد، بلکہ با نیرو تبلیغ و دعوت پیش کرد، کہ یہ تلوار سے پھیلنے والا مذہب شیعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تبلیغ و دعوت کے ذریعے سے۔ تو آئیے کوشش کریں، جیسے دین حقیقی پھیلا ہے تو عزاداری کے ذریعے سے، اور پھر عزاداری کے ان ممبروں کے جو علماء تھے ان کے ان علوم کے کمالات کے حوالے سے، لہذا کوشش کیجیے عزاداری میں رسومات نہ آنے پائیں، اور عزاداری کو بگاڑا نہ جائے، اور ممبر پہ جو آئیں وہ ہوں کہ جو علوم محمد و آل محمد پیش کر سکیں، نہ یہ ہے کہ یہ قصے کہانیاں اور خواب اور مزاح اور یہ چیزیں نہیں، قرآن اور علوم محمد و آل محمد۔ اور ہم اسی پہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ صالح الحروی امام علی الرضا علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو جناب امام اس کو دعا دیتے ہیں، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ اس بندے پہ رحم نازل فرمائے جو ہمارے مشن کو زندہ رکھتا ہے۔ صالح حروی پوچھتے ہیں، فرزند رسول فکیف یحیی امرکم، آپ کے مشن کو کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں، قال یتعلم علومنا
وہ شخص ہمارے علوم سیکھے وَيُعَلِّمُ النَّاسَ اور ان علوم کو لوگوں کو سکھائے. يُعَلِّمُ النَّاسَ لوگوں کو وہ علوم سیکھ کے پھر سکھائے. فَإِنَّ النَّاسَ یہ جملہ ہے اور اسی پہ ہم گفتگو ختم کر رہے ہیں. یہ ہے جملہ امام علی الرضا علیہ السلام کا. یہ یوں کہوں کہ یہ حسرت ہے امام علی الرضا علیہ السلام کی. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا اگر لوگ ہمارے کلام کی اچھائیوں سے آگاہ ہو جائیں تو وہ ہمارے پیروکار بن جائیں. آئیے عزیزان، ایک تو عزاداری کے ذریعے سے یہ برِ صغیر میں سلسلہ پھیلا ہے اور اسی کو آگے جاری رکھیں. عزاداری ہمارے مشن کی زندگی کا سبب ہو. ایسے نہیں ہے کہ عزاداری سے ہم لوگوں کو اپنے سے دور کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ علمی ماحول بنایا جائے، اور بالخصوص علماء نے ہماری ایک ویڈیو موجود ہے جس میں ہم نے یہ نقل کیا ہے کہ بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بزرگ علماء اہل سنت سے شیعہ ہوئے ہیں ہمارے انہی علمی کتابوں کی وجہ سے. تو ان کتابوں کو بھی ذہن میں رکھیے. عماد الاسلام جو مرحوم سید غفران مآب کی عقائد کی 5 جلدوں میں بہترین کتاب، سید دلدار علی کی ابقات الانوار کو دیکھیے، لوامع التنزیل کو دیکھیے. اور اگر آپ دیکھیے تو پاکستان میں بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح تو شیعہ تھے، لیکن جیسے علامہ رشید ترابی فرماتے ہیں ان پر ایک خاص اثر تھا نہج البلاغہ کا، اور انہوں نے علامہ رشید ترابی کے ذریعے سے حکومت کیسے کرنی ہے اس کے لیے خط نمبر 53 کا ترجمہ انگریزی میں کروایا. اور علامہ اقبال مفکر پاکستان و اسلام کو اگر دیکھیے تو ہماری ویڈیو اس پہ بھی موجود ہے کہ وہ کتنے متاثر تھے جناب علامہ عبدالعلی حروی اور مرحوم ابوالقاسم حائری سے. وہ ہماری ویڈیو موجود ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کے علوم سیکھنے ہیں تو یہ علامہ عبدالعلی حروی کے ذریعے سے میں خود جاتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں میں خود ان کے دروس میں کبھی کبھی جاتا ہوں. یہ مکتوبات بنام شاد، اس میں علامہ اقبال کی یہ چیزیں موجود ہیں. تو آئیے ہم عزاداری کو وہ اہمیت جو اس کی تھی اسی کو زندہ رکھیں، اور دوسرا اس عزاداری کے جو ممبر وعظ و نصیحت ہیں وہ ممبر علوم اور بالخصوص قرآن کے علمی باریکیاں جو محمد و آل محمد سے سیکھی گئی ہیں وہ اس ممبر سے بیان ہونی چاہیے. تھے وہ ہمارے ممبر. ہم نے اپنی اس زندگی میں علامہ علی نقی صاحب جیسے افراد کو اور علامہ رشید ترابی سے جیسے افراد کو دیکھا جن کو قرآن مجید پہ عبور تھا. نہج البلاغہ علامہ رشید ترابی کو آدھے سے زیادہ نہج البلاغہ حفظ تھا، اور علامہ علی نقی صاحب تو وہ مفسر قرآن اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف. لہذا ممبر پہ آنے والوں کو یہ توجہ دلائی جائے کہ یہ ممبر خوابوں کا اور قصوں کا اور عملیات کا ممبر نہیں ہے، یہ علوم محمد و آل محمد کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے. اور اگر اس دور میں بھی وہ مطالعہ کیا جائے تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور خود سامعین کو بھی چاہیے کہ ایسے نہیں ہے کہ فقط جگت بازی اور یہ چیزیں جو ہیں وہ سننے کے عادی ہو جائیں. نہیں، گزارش کریں علماء سے موضوعات کے اعتبار سے اپنے علوم کو پیش کریں تاکہ امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث پوری ہو کہ سیکھیں اور پھر سکھائیں، اور اگر یہ چیزیں لوگ جان لیں تو ہمارے پیروکار بن جائیں. پروردگار علوم محمد و آل محمد کے نشر و اشاعت کا ہماری اس عزاداری کو بننے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑا خوبصورت اس کا موضوع ہے یہ جوزف کا. یہ عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو جمعیت شیعہ در آئندہ از سائر فرق بیشتر شود. اگر حقیقت میں ان مجالس کا ذریعہ سلسلہ آگے چلتا رہا تو دین اسلام میں سے یہ شیعیت دنیا کا، ان کے لفظ ہیں کہ آئندہ جو ہیں وہ سب مذاہب سے، سب نظریات سے زیادہ یہ نظریہ پھیلے گا. اس لیے کہ ایسے عرض کیا ہے تو یہ فطرت کے مطابق ہے، مظلوم تو سب کا ہوتا ہے، مظلوم کو سب جگ روتا ہے، اور اس مظلوم کے پیغام کو عام کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.